السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے میں فاتحہ اور نیاز میں کیا فرق ہے اور اس کا مستحب طریقہ کیا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے میں فاتحہ اور نذر و نیاز میں کیا فرق ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب نے یہی سوال کیا کہ حضرت فاتحہ اور نیاز میں کیا فرق ہے، تو آج میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، وہ بھی بغور سماعت کریں کہ فاتحہ اور نیاز میں کیا فرق ہے۔ یہی سوال سرکار سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے کیا گیا تھا۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور، فاتحہ کسے کہتے ہیں اور نذر و نیاز کسے کہتے ہیں؟ تو آپ بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں، جواب سماعت فرمائیں۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ایصالی ثواب کرتے ہیں، ایصال کا مطلب پہنچانا، جو ثواب پہنچاتے ہیں، قرآن مجید، درود شریف یا یاسین شریف یا خانہ وغیرہ جو پہنچاتے ہیں، اسے عرف عام میں فاتحہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ایصالی ثواب کرتے ہیں، اسے عرف عام میں فاتحہ کہتے ہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیے، آپ کتنا بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو جو ایصالی ثواب کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایصالی ثواب تھا، یہ بھی ایصالی ثواب ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو دیکھیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو جو ایصالی ثواب کرتے ہیں، اسے ادباً، تعظیماً، احتراماً نذر و نیاز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ فاتحہ اور نذر و نیاز میں فرق ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ایصالی ثواب کرتے ہیں، اسے فاتحہ کہتے ہیں، اور اولیاء کرام کو جو ایصالی ثواب کرتے ہیں، اسے ادباً، تعظیماً، احتراماً اسے نذر و نیاز کہتے ہیں۔ یہ فاتحہ اور نیاز میں فرق ہے۔ اب فاتحہ یا نذر و نیاز دینے کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھیے، کوئی سورت پڑھیے، یاسین شریف پڑھیے، درود تاج پڑھیے، ورد و وظائف پڑھیے، یا اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعا کریں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا پاک پروردگار عالم، میرے اس پڑھنے میں اور کھانا وغیرہ اگر رکھا ہو تو اس کا آپ نام بھی لے سکتے ہیں، میرے اس پڑھنے میں یا اس کھانے کے رکھنے میں جو تو ثواب عطا کرے، اسے میرے عمل کے لائق نہ دے، بلکہ تو اپنے فضل و کرم کے لائق عطا فرما کر اس کا ثواب سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب نذر ہے، قبول عطا فرما۔ اس کے بعد فاتحہ دینے والا یہ کہے کہ اسے میری طرف سے فلاں اولیاء اللہ، مثلاً قطب الاقطاب، سید الصالحین، پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ
عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر پہنچے۔ اس کے بعد ان کے آبا و اجداد، ان کے اولیاء، ان کے آبا و اجداد، ان کے مریدین، معتقدین، ان کے خلفاء، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے آج تک جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں، سب کو اس کا ثواب نظر ہے، قبول عطا فرما۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ فاتحہ کا مستحب طریقہ ہے۔ آج ہم اور آپ نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کسی بزرگ کے نام پر لنگر لٹاتے ہیں، کسی بزرگ کے نام پر کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو آج ہمارے ماحول میں دیکھیے، ہماری سوسائٹی میں دیکھیے، ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ اس کھانے کو جو ہے ہم اس کھانے کا ادب نہیں کرتے ہیں، اس لنگر کی جو ہے تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ سرکار اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھ کر کے آپ خود سوچیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ادباً اور تعظیماً اسے نظر و نیاز کہا ہے، تو آپ کھانے کی کتنی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، کتنا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان اپنے حجرہ شریف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں سوداگران محلہ سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں زردہ لے کر کے آیا، اور زردہ لانے کے بعد آپ سے کہا کہ حضرت یہ غوث اعظم کے نام پر نیاز کر دیجئے، غوث اعظم کے نام پر نظر و نیاز کر دیجئے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے اس زردے کے اوپر آپ نے غوث اعظم کی نظر و نیاز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد پھر جب وہ زردہ تقسیم کیا جا رہا تھا، تو کیا ہوا کہ اچانک سے زردہ 2-3 دانہ جو ہے زمین پر گر گیا، اور زمین پر گر جانے کے بعد کوئی بھی اس کو اٹھایا نہیں۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات مبارک دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم سے کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی۔ آپ دیکھیے جب وہ زردہ زمین پر گر گیا تو آپ نے اس کو ہاتھ سے اٹھایا نہیں، آپ نے اس کو پھینک نہیں دیا، بلکہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں، اور زمین پر رکھنے کے بعد آپ اپنے زبان سے اس زردے کو جو ہے اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اور آپ نے مریدین سے کہتے ہیں کہ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم کی نظر و نیاز ہے، اس کا ادب کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، جو اس کا ادب کرے گا اس کا مقام اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نظر و نیاز کہ آپ تعظیم کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، اور وہی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دعا میں یہی پڑھا کرتے تھے، قادری کر قادری را قادریوں میں اٹھا، قدری عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو غوث اعظم سے بے پناہ الفت و محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔